خلاف بات کرتا ہے تو وہ ان کی نظر میں جب ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کرتا ہے، جب آپریشنز یہاں نہ ہونے کی بات کرتا ہے، جب ڈرون اٹیکس کے خلاف سب سے زیادہ وہ مظاہرے کرتا ہے اور ان کے زمانے میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوتا، تو وہ تو ان کی نظر میں کھٹکے گا نا۔ کہ آپ انتخابات میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لڑنے کا آپ نے اگر فیصلہ کیا ہے تو کس حلقے سے آپ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں میں انشاءاللہ اسلام آباد سے الیکشن لڑوں گا، باقی عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ اچھا سر، سوال میرا یہ ہے کہ آروس کے جو بیوروکریسی سے سلیکشن جو ہو چکی تھی اس پر تحریک انصاف کی جانب سے جو وکیل اسلام آباد کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی انہوں نے، اس پر کل چیف جسٹس قاضی فاہد احسان نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس پراپر اسسٹنس نہیں ہوئی۔ ان کو جو ای سی پی کے وکلاء صاحبان نے یا ای سی پی نے جھوٹ بولا کہ لاہور ہائی کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے ریفیوز کر دیا تھا آر او دینے سے۔ وہ لیٹر موجود ہے جس کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ فریش اپلیکیشن وتھ شیڈول لے کر آئیں۔ وہ انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں آر او اور ڈی آر او جو پرانے زمانے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسی بات بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے وہ جب وہاں جا کر جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کی بنیاد پر وہ فیصلہ لینے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک بات تھی کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں۔ آج بھی چیف جسٹس صاحب جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کے لیے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول دے دیں، کوئی دو نمبری نہ کرے۔ آپ بے شک آپ جوڈیشری کے بندے دے دیں، سپریم کورٹ آرڈر کرتے جوڈیشری کے بندے دے دیں، جوڈیشری کو بھی چھوڑیں، آپ انہیں سے الیکشن کرا دیں۔ لیکن جن کو عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ایگزیکٹو کہتی ہے ہم نہیں مانتے، جو عدالتوں نے کرنا ہے کر لیں۔ اگر اس طرح کا ماحول ہوگا تو وہ ایگزیکٹو جو اتنا ظلم کر رہی ہے، جو کسی کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، باندی بن کے ایک سپر لاڈلا کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ طرز عمل ہوگا تو مجھے بتائیں انصاف پھر کہاں سے آئے گا؟ پھر الیکشن کیسے فری اینڈ فیئر ہوگا؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ آج سقوط ڈھاکہ بھی ہے آج کے دن، اب شیر افضل مروت کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا، یہ کسی اور سقوط کی جانب اس طرح کی حرکات کرنے کے بعد ہم نہیں جا رہے؟ دیکھیں اتنی چھوٹی باتوں پہ تو سقوط نہیں ہوا کرتے، لیکن آپ اوورآل آپ چیزوں کو دیکھو۔ جب آپ عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیں گے، جب آپ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھائیں گے، جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو پابند سلاسل کریں گے، جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ کریں گے، جب آپ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کا نقصان آپ کے ملک کی اکائیوں کو ہوگا، آپ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں نے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا۔ شعیب شاہین صاحب، جس طرح آپ نے پوری تفصیل بتائی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی والی میدان میں ہوں گے، ان کے جو کینڈیڈیٹس سے پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں نظر آئیں گے؟ دیکھیں یہ جو کچھ بھی کر لیں، عمران خان نے میں نے کہا نا 4 باتیں کی تھیں، ایک یہ کہ ان کو لائیں گے، دوسرا یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کریں گے، تیسرا یہ کہا تھا میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے مقدمات ختم کریں گے اور عمران خان کو نااہل کریں گے۔ یہ تینوں کام ہو گئے، لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ الیکشن انشاءاللہ ہم جیتیں گے، ہم پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کریں گے۔ ہمارے لوگ کل میں آپ کو بتاؤں نا ہرنائی میں کیا کیا انہوں نے، بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، باقی شہروں کی بات تو چھوڑ دیں، گولیاں ماری، زخمی کیا، راستے بند کر دیے، نہیں جانے دیا، اس کے باوجود سب سے بڑا لیڈرز کے بغیر ورکر کنونشن ہوا سب سے بڑا ہرنائی میں، اور آج آپ انشاءاللہ یوب میں بھی دیکھ لینا۔ تو یہ اگر وہاں کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کی صورتحال ہے تو پھر باقی کیا ہوگا؟ لوگوں نے خود نکلنا ہے۔ یہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی ان کی ضد بن چکا ہے، اور یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی پالیسیز کے خلاف انہوں نے خود کھڑے ہونا ہے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی۔ سر جی بتائیے گا کہ رات جو شیڈول آیا الیکشن کا، اس کے حوالے سے جو ہے نا 22 تاریخ کو جو ہے نا وہ کاغذات نامزدگی کا وہ جو ہے پروسیس سٹارٹ ہوگا، تو کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے؟ جو نااہلی کی تلوار ان کے ساتھ میں لٹک رہی ہے توشہ خانہ کو، وہ ایک درخواست جو ہے اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ پینڈنگ ہے، کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی ضرور انشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور میں عدلیہ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ آپ نے کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ ان کی نظر میں جب ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کرتا ہے، جب آپریشنز یہاں نہ ہونے کی بات کرتا ہے، جب ڈرون اٹیکس کے خلاف سب سے زیادہ وہ مظاہرے کرتا ہے اور ان کے زمانے میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوتا، تو وہ تو ان کی نظر میں کھٹکے گا نا۔ شعیب صاحب کہ آپ انتخابات میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لڑنے کا آپ نے اگر فیصلہ کیا ہے
تو کس حلقے سے آپ الیکشن لڑیں گے اگر آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ اسلام آباد سے الیکشن لڑوں گا، باقی عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ اچھا سر، سوال میرا یہ ہے کہ آروس کے جو بیوروکریسی سے سلیکشن جو ہو چکی تھی اس پر تحریک انصاف کی جانب سے جو وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی انہوں نے، اس پر کل چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس پراپر اسسٹنس نہیں ہوئی۔ ان کو جو ای سی پی کے وکلاء صاحبان نے یا ای سی پی نے جھوٹ بولا کہ لاہور ہائی کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے ریفیوز کر دیا تھا آر او دینے سے۔ وہ لیٹر موجود ہے جس کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ فریش اپلیکیشن وتھ شیڈول لے کر آئیں۔ وہ انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں آر او اور ڈی آر او جو پرانے زمانے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسی بات بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے وہ جب وہاں جا کر جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کی بنیاد پر وہ فیصلہ لینے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک بات تھی کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں۔ آج بھی چیف جسٹس صاحب جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کے لیے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول دے دیں، کوئی دو نمبری نہ کرے۔ آپ بے شک آپ جوڈیشری کے بندے دے دیں، سپریم کورٹ آرڈر کر دیں جوڈیشری کے بندے دے دیں، جوڈیشری کو بھی چھوڑے، آپ انہیں سے الیکشن کرا دیں۔ لیکن جن کو عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ایگزیکٹو کہتی ہے ہم نہیں مانتے، جو آپ عدالتوں نے کرنا ہے کر لیں۔ اگر اس طرح کا ماحول ہوگا تو وہ ایگزیکٹو جو اتنا ظلم کر رہی ہے، جو کسی کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، باندی بن کے ایک سپر لاڈلا کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ طرز عمل ہوگا تو مجھے بتائیں انصاف پھر کہاں سے آئے گا؟ پھر الیکشن کیسے فری اینڈ فیئر ہوگا؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ آج سکوت ڈھاکہ بھی ہے آج کے دن، اب شیر افضل مروت کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا، یہ کسی اور سکوت کی جانب اس طرح کی حرکات کرنے کے بعد ہم نہیں جا رہے؟ دیکھیں، اتنی چھوٹی باتوں پہ تو سکوت نہیں ہوا کرتے، لیکن آپ اوورآل آپ چیزوں کو دیکھو۔ جب آپ عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیں گے، جب آپ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھائیں گے، جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو پابند سلاسل کریں گے، جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ کریں گے، جب آپ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کا نقصان آپ کے ملک کی اکائیوں کو ہوگا، آپ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں نے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا۔ شعیب شاہین صاحب، جس طرح آپ نے پوری تفصیل بتائی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی والی میدان میں ہوں گے، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں نظر آئیں گے؟ دیکھیں، یہ جو کچھ بھی کر لیں، عمران خان نے، میں نے کہا نا 4 باتیں کی تھیں، ایک یہ کہ ان کو لائیں گے، دوسرا یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کریں گے، تیسرا یہ کہا تھا میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے مقدمات ختم کریں گے اور عمران خان کو نااہل کریں گے۔ یہ تینوں کام ہو گئے، لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ الیکشن انشاءاللہ ہم جیتیں گے، ہم پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کریں گے۔ ہمارے لوگ کل، میں آپ کو بتاؤں نا، ہرنائی میں کیا کیا انہوں نے، بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، باقی شہروں کی بات تو چھوڑ دیں، گولیاں ماری، زخمی کیا، راستے بند کر دیے، نہیں جانے دیا۔ اس کے باوجود سب سے بڑا لیڈرز کے بغیر ورکر کنونشن ہوا، سب سے بڑا ہرنائی میں، اور آج آپ انشاءاللہ یوب میں بھی دیکھ لینا۔ تو یہ اگر وہاں کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کی صورتحال ہے تو پھر باقی کیا ہوگا؟ لوگوں نے خود نکلنا ہے۔ یہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی ان کی ضد بن چکا ہے، اور یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی پالیسیز کے خلاف انہوں نے خود کھڑے ہونا ہے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی۔ سر یہ بتائیے گا کہ رات جو شیڈول آیا الیکشن کا، اس کے حوالے سے جو ہے نا 22 تاریخ کو جو ہے نا وہ کاغذات نامزدگی کا وہ جو ہے پروسیس سٹارٹ ہوگا، تو کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے؟ جو نااہلی کی تلوار ان کے ساتھ میں لٹک رہی ہے توشہ خانہ کو، وہ ایک درخواست جو ہے اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ پینڈنگ ہے، کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی ضرور انشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور میں عدلیہ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ آپ نے